السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کے دوران انگلیاں گھماؤ، چاند تک لے جاؤ۔ ہم بستری کرتے وقت انگلیاں ان جگہوں پر پھیرو اور مزہ دیکھو۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ انگلیاں کیسے آپ کی ہم بستری میں ہیلپ کر سکتی ہیں، یا کیسے فورتھ پلے کے دوران انگلیوں کا استعمال آپ کو آپ کے پارٹنر کو زیادہ مزہ دے سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف شرمگاہ کا ملاپ ہی ہم بستری ہوتا ہے۔ بالکل غلط باتیں۔ ہم بستری کرنے کے دوران کس طرح سے آپ کی انگلیاں آپ کے شریک کو ہم بستری اور مزے کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہیں، کیسے کرنا ہے، کہاں کہاں چھونا ہے، کہاں اور کیسے ہاتھ لگانا ہے، یہ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو آپ ضرور آخر تک دیکھیے گا اور آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ اس کے بعد انگلیوں کے استعمال سے آپ کی ازدواجی زندگی میں ایک چین سا آ جائے گا، ایک حسن آ جائے گا، اور آپ اس ہم بستری کے ٹائم کو، یعنی اس صحبت کے وقت کو بہت ہی زیادہ بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے۔ نہ صرف آپ خود لذت محسوس کریں گے بلکہ آپ کی شریک حیات کو بھی تسکین و سرور حاصل ہوگا۔ تو میں اپنی ویڈیو کی مدد سے آپ کے سیکشول مسائل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ وہ بھی اپنی انگلیوں کا استعمال کر کے اپنی شریک حیات کو ریلیکس کر سکیں اور ان کی جنسی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہم بستری کے عمل کے دوران انگلیوں کو گھمانا، جو آپ نے ابھی تک استعمال نہیں کی ہیں۔ آپ نے ابھی تک ہم بستری کو ایک انجوائے ہی نہیں کیا ہے، تو میں بتاؤں کہ آپ اپنی انگلیوں سے کیسے جادو کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی انگلیوں کا استعمال صحیح طریقے سے کریں اور ان جگہوں پر کرتے ہیں جہاں سے آپ کا پارٹنر چارج ہوتا ہے، یعنی ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کا موڈ بننا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہوشیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم بستری کے دوران اپنے ہاتھوں کا استعمال بالکل نہیں کرتے۔ ان کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہاتھ گندے ہو جائیں گے یا ناپاکی وغیرہ کا معاملہ ہو جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ جب ہم بستری کے بعد غسل جنابت کرتے ہیں، جہاں سارا جسم پاک ہوگا وہاں ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے۔ ایسے میں اگر خواتین چاہیں تو اپنے شوہر کے سر سے لے کر اس کی گردن، اس کے گال، اس کے ہونٹ، اس کے چھاتی، اس کے نرز، خاص طور پر اس کے پیٹ پر جتنا عورتیں اپنی انگلیوں کو پھیریں گی، اتنا ہی مرد سکون حاصل کرتے ہوئے ہم بستری کے اس عمل سے مزہ حاصل کر پاتا ہے۔ ایسے ہی اگر عورت مرد کے حساس حصوں کو چھوتی ہے، یعنی کہ اس کے نفس کو، اس کے حساس حصوں کو، آپ یعنی کہ ایک تو لوگ منہ سے کرتے ہیں لیکن یہی کام اس کے بازو اوپر کر کے کیا جاتا ہے، تو مرد بہت زیادہ مزہ لیتا ہے۔ اس کا نفس بھرپور طریقے سے تناؤ میں آ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے اور زیادہ دیر تک ٹک پاتا ہے۔ جیسے ہی آپ باتیں کر رہے ہوں، ہم بستری کرنے کا موڈ بنانا ہو، تبھی آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنی انگلیوں کا کھیل شروع کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس کے ہاتھوں پر انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں، اس کے نچلے حصے پر ہاتھ ڈال کے اس کے نفس کو ہاتھوں سے ہلکے سے پکڑ لیں، ہلکا ہلکا اس کو دبائیں، اس کی رانوں پر انگلیاں پھیریں، تو آپ کا پارٹنر بہت سکون محسوس کرے گا اور متوجہ ہو جائے گا، اور اس کام میں آپ کے ہاتھ یعنی آپ کی انگلیاں بہت کمال کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی اگر بات کریں عورت کی، تو ان کے جسم کا سارا حصہ، اس کے بالوں سے لے کر اس کے ہونٹ ہو سکتے ہیں، اس کے کان ہو سکتے ہیں، آنکھوں پر، ہونٹوں پر انگلیاں پھیر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اس کی گردن، اس کے بریسٹ پر، نپلز پر، ناف کے ارد گرد اپنی انگلیاں گھمائیں تو عورت مزے سے مست ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی کمر اور سائیڈ، جس کو لو ہینڈل بولتے ہیں، وہاں پر اس کے بعد اس کی شرمگاہ میں، اس کے پلٹ پر انگلیوں کے مساج کرنے سے
اس کا موڈ ایک دم دلچسپ ہو جاتا ہے اور وہ مزے سے پاگل ہو جاتی ہے۔ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنا بہت ہی مزیدار اور حساس ہوتا ہے۔ انگلیوں کے اس جادو سے عورت ہم بستری کرنے سے خود کو جلدی نہیں روک پاتی اور حال کرتی ہے، جلدی orgasm تک پہنچتی ہے۔ یاد رکھیں، وجائنا کے سوراخ میں انگلی کرنے سے عورت اتنی خوش نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اوپر آپ 2-3 انگلیوں سے اوپر سے نیچے کی طرف مساج کر دیں۔ کچھ دیر تو ایسا کریں گے تو عورت مزے سے پاگل ہو جائے گی اور تڑپنے لگے گی۔ یعنی کہ سارے جسم پر ہاتھ پھیریں اور اس میں انگلیاں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سارے حصے پر اپنے ہاتھ پھیریں اور اس کے اوپر ہلکے سے انگلیاں گھمائیں تو آپ اور الگ ہی دنیا میں لے جاؤ گے۔ لڑکی کو بغل میں لے کر خوب دبائیں اور ہاتھ پھیریں، لبوں کے بوسے لیں اور آہستہ آہستہ دانتوں سے عورت کے ہونٹ چبائیں اور چوسیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نیچے مساج کریں، اس کی چھاتیوں کو الگ سے اس قدر دبائیں اور ملیں۔ اپنا ہاتھ عورت کے سینے پر پھیرتے ہوئے ناف تک لائیں اور ان کو جڑ سے انگلیوں کے سرے سے آہستہ آہستہ گدگدائیں اور عضو خاص کے سرے کو فریج کی دہلیز پر اس قدر رگڑیں اور ملیں عورت کی شہوت جوش میں آ جائے۔ اس طرح عورت کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی۔ بعض دفعہ جوش کے غلبے سے آنکھیں اوپر کو چڑھنے لگتی ہیں، شاہی اوپر کو چڑھنے لگتی ہے۔ لڑکی اپنی ٹانگیں مرد کی کمر میں ڈال دیتی ہے، اپنی جانب کھینچتی ہے۔ بس ایسے وقت مرد کو لازم ہے کہ ضروری ہی مجامت کرے، عورت کی زبان اپنے منہ میں لے کر چوسے اور نفس کو ہر دفعہ زور اور سختی سے فرج کے اندر ڈالے اور آہستہ آہستہ نرمی سے ڈالے اور دائیں بائیں جانب سے حرکت دیتا رہے، جن سے اس کی منی تیزی سے نکلے اور شہوت کی آگ منی کے پانی سے سرد ہو جائے۔ بے شک جب اس طریقے پر مباشرت کی جائے گی تو عورت جلد انزال ہو جائے گی۔ بیوی کی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر اسے فارغ کرنا مناسب نہیں ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنا عضو خاص اپنی بیوی کی شرمگاہ سے باہر نہ نکالیں، بلکہ بیوی کو بھی فارغ ہونے کا موقع دیں۔ ایسا کرنے سے بیوی کو بھی آسودگی حاصل ہو جائے گی۔ پھر ہم بستری کا عمل شروع کریں۔ ایسا کرنے سے بیوی بھی جلد فارغ ہو جائے گی۔ اگر عورت اپنی شرمگاہ میں انگلی داخل کرے اور وہ ایسا غلبہ شہوت سے لذت اندوز ہونے کے ارادے سے کرے تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال نہ ہو۔ اور اگر وہ یہ عمل کریں اور اس کی وجہ سے انزال نہ ہو اور نہ شہوت پیدا ہوئی ہو تو غسل واجب نہیں۔ غسل جنابت میں اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ نماز فوت ہو جائے، یہ سخت گناہ ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چومنا مکروہ ہے اور حیوانیت کا عمل ہے، اس سے اعتدال کرنا چاہیے۔ بیوی کے پچھلے مقام میں جمع کرنا حرام و ناجائز ہے۔ مباشرت کے دوران عورت کے فارغ ہونے کی نشانیاں میں بتانے جا رہا ہوں۔ گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دے، عورت کی شرمگاہ چکنی ہو جاتی ہے، عورت پرسکون اور راحت محسوس کرتی ہے، عورت کی شرمگاہ سکڑنے لگ جاتی ہے، عورت کے پٹھے اکڑنے لگتے ہیں، مرد کے نفس پر عورت کا پانی لگ جاتا ہے، عورت کی ٹانگیں سخت ہونے لگتی ہیں، عورت کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، عورت کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ جاتی ہے، عورت کے بدن میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، عورت بار بار پیٹ پر ہاتھ پھیرتی ہے، عورت کے منہ سے لعاب نکلنے لگتا ہے، اپنے بالوں کو باندھنے لگتی ہے، عورت کمر پر خارش کرنے لگتی ہے، عورت کے پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں میں عورت کا بدن پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے لگتی ہے، عورت کو نیند آنے لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں، جیسے عورت کے جسم کا ڈھیلا پڑ جانا اور جسم کا پوری طرح ملائم ہو جانا۔ ناظرین، آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عورت کا انزال ہونے کی کیا نشانیاں ہیں۔ ناظرین، عورت کے انزال ہونے کی علامات یہ ہیں کہ کوئی انزال ہوتے وقت خوش اور شاد ہوتی ہے، کوئی انگلیوں میں آنسو بھر لاتی ہے، کوئی اپنے رانوں کو رگڑتی ہے، کوئی مرد کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور نہیں چاہتی کہ مرد اٹھے،
کوئی مرد کی کمر پر ٹانگیں رکھ کر ٹھنڈے سانس بھرتی ہے، کوئی اپنی کمر کو اونچا کر لیتی ہے، کوئی ہاتھ پاؤں سیدھے کر لیتی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کے جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ انگلیوں کا استعمال جسم کے مختلف حصوں پر کیسے کریں، اپنی شریک حیات کو خوش کر کے اس کی جنسی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، اور جسم کے کن حساس حصوں پر انگلیاں گھمانی چاہیے۔ امید کرتا ہوں میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اگر زندگی نے موقع دیا تو ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔